تین چیزوں کی بنیاد پہ علم کی لذت کا حصول کیا جا سکتا ہے، جس کا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ علم کی لذت، بادشاہت، حکومت، کرسی، ان سب کی لذتوں سے اوپر ہے دراصل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، شغف القلب بالعلم وغلبته علیہ، یعنی شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ المعقد التاسع عشر، نمبر 19، کہ علم کی جو محبت ہے وہ انسان پر غالب آ جائے، اور وغلبته علیہ، اور وہ محبت اس کے اوپر غالب آ جائے۔ فصدق الطلب له يوجب محبته، جو بندہ علم کے حصول میں سچا ہوگا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس علم سے محبت کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح شیخ فرماتے ہیں وَلَا يَنَالُ الْعَبْدُ دَرَجَةَ الْعِلْمِ حَتَّى تَكُونَ لَذَّتُهُ الْكُبْرَى فِيهِ، اور اس وقت تک طالب علم کے اس اعلیٰ جو بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ علم اس کی سب سے بڑی لذت ہو۔ علم سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں۔ اور انما تنال لذت العلم بثلاثت امور، لذت العلم بثلاثت امور، تین چیزوں کی بنیاد پہ علم کی لذت کا حصول کیا جا سکتا ہے، جس کا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، احدها بذل الوسع والجہد، کوشش، ہمت اور اس کے لیے اپنی محنت لگا دینا۔ اور دوسری چیز صدق طلبی، یعنی اس کے طلب میں، اس کے حصول میں کوشش کرنا، سچے ہونا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم سب کو جھوٹ بول سکتے لیکن اپنے آپ کو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور تیسری چیز صحت النیت والاخلاص، کہ آپ نیت اور مخلص ہونے چاہیے، آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، اور یہ تین چیزیں اس وقت تک نہیں ہو سکتی الا مع دفع كل ما يشغل عن القلب، جب تک آپ اپنے دل سے ہر وہ چیز جو آپ کے دل کو مصروف و مشغول کر دے، جب تک آپ اس کو نہیں ہٹائیں گے آپ یہ تین چیزیں نہیں حاصل کر سکتے۔ ان لذت العلم فوق لذت السلطان والحکم التي تطلع الیہا نفوس کثیرہ، علم کی لذت، بادشاہت، حکومت، کرسی، ان سب کی لذتوں سے اوپر ہے دراصل۔ حکومت کی لذتوں کے لیے تبذل لاجلها اموال وفیرہ وتسفک دماء غزیرہ، کرسیوں کے لیے پیسے لٹائے جاتے ہیں، جانیں لی جاتی ہیں، ان سے بھی زیادہ جو قیمتی ہے وہ ہے علم کی لذت۔ ولہذا كانت الملوک تتوقع یعنی تشتاق الى لذت العلم، اسی لیے بادشاہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ علم کی لذت کی طلب کرتے تھے۔ وَمَتَى عُمِرَ الْقَلْبُ بِلَذَّةِ الْعِلْمِ سَقَطَتْ لَذَّاتُ الْعَادَاتِ، جب دل علم کی محبت سے معمور اور منور ہو جاتا ہے تو دنیا کی تمام عادتوں کی لذت اس کے سامنے ساقط ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، ہیچ ہو جاتی ہے، نیچ ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم، علم کی ایسی لذتیں ہیں جس کو اگر آپ نے پا لیا تو واللہ لاکھوں کروڑوں روپیے بھی آپ کے نزدیک کچھ نہیں ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو پتہ چلے گا علم کیا ہوتا ہے، علم کا کیا مقام ہے، علم کی کیا لذتیں ہیں، اور اہل علم کیا ہوتے ہیں۔ وَذَهَلَتِ النَّفْسُ عَنْهَا بَلْ تَسْتَحِيلُ الْآلَامُ لَذَّةً بِهَذِهِ اللَّذَّةِ، بلکہ انسان اس علم کے حصول میں جن تکلیفوں سے گزرتا ہے اس میں بھی اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ مقام کب آئے گا؟ یہ مقام آپ میں سے شاید کوئی پوچھے ابھی تک تو ہمیں نہیں ملا، کب آئے گا استاد جی، کب آئے گا شیخ صاحب؟ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، ہم لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس رب کے پیچھے نہیں بھاگتے جس نے ان لذتوں کی تخلیق کی ہے۔ جب آپ الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی
کا عکاسی کریں گے، جب آپ اس کلمے کا حق ادا کریں گے کہ الہی تو مقصود ہے، چاہے مجھے لذت ملے یا نہ ملے، تب جا کے یہ لذتیں ملتی ہیں، اور اس کے لیے بھی صبر، کوشش، ہمت اور ہر وقت نہیں ملتی، ہر کسی کو نہیں ملتی، اور جس کو مل گئی اس کو بار بار ملے گی اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لذت کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔